عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی محبوب ترین شخصیت تھی، اور جب قریش کی مائیں اپنے بچوں کو لوری دیا کرتی تھیں تو اس وقت کہا کرتی تھیں احبک والرحمن، رحمان کی قسم ہے میرے بیٹے میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ کیسی محبت؟ حب قریش عثمان، جیسے قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں اے میرے بیٹے میں تم سے اس طرح محبت کرتی ہوں۔ تو اندازہ لگائیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی محبوب ترین شخصیات میں سے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں البدایہ والنہایہ جلد 7 کے 214 صفحے کے اندر موجود ہے۔ فرمایا فواللہ، حضرت اللہ کی قسم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان خلقہ القرآن، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ فرمایا عثمان جو ہے یہ میرے وہ صحابی ہیں جن کی سیرت محمد سے سب سے زیادہ ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی میں نے جس آدمی سے آپ کا نکاح کیا ہے اس کی صورت، عثمان کی صورت کس سے ملتی ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملتی ہے، اور آپ کی سیرت اور کردار محمد عربی سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ بشارت دی لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق اور ساتھی ہوگا، وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، اور جنت میں میرا جو ساتھی ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ عثمان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عظیم صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال مقام عطا فرمایا تھا، کمال درجہ عطا فرمایا تھا، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے، جیسے گرمیاں ہوتی ہیں تو پنڈلی کے قریب، پنڈلی سے ذرا اوپر گھٹنے کے قریب، اور آپ کا تہبند مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ حضرت عثمان تشریف لائے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تہبند اپنی، وہ لنگی اپنی وہ چادر وہ ٹخنے سے وہ جو ہے نا گھٹنے سے نیچے کر لی، پنڈلی پر کر لی، اور فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ۔ حضرت عائشہ کے پوچھنے پر کہ آپ میرے ابا موجود تھے، ہمارے فاروق علی المرتضیٰ جیسے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، عثمان کے آنے پر آپ نے یہ عمل کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور فرمایا والذی نفسی بیدہ ان الملائکۃ تستحیی من عثمان کما تستحیی من اللہ ورسولہ، اللہ کی قسم اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، بے شک اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ عثمان سے اس طرح حیا کرتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں۔ عثمان فرمایا ولو داخلہ، اگر عثمان آتے وانتی قریب منی، اے عائشہ تو میرے قریب بیٹھی ہوتی، لم یتحدث، حضرت عثمان کے اندر وہ حیا ہے کہ آپ میرے قریب بیٹھی ہوتی، مجھ سے بات کرنا چاہتے، فرمایا ولم یتحدث ولم یرفع راسہ حتی یخرج، وہ عثمان اتنے حیا والا ہے کہ جب آپ بیٹھی ہوتی، بے شک آپ روحانی ماں ہیں، عثمان وہ حیا والا انسان ہے کہ کوئی بھی بات نہ کرتا اور اپنا سر اوپر اٹھا کے دیکھتا بھی۔ یہ عثمان وہ عظیم شخصیت ہے۔ حضرت نبی مکرم نے اس حدیث کو ذکر فرمایا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 71 پہ اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ تو اندازہ لگائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عظیم صحابی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو کیسے فضائل عطا فرمائے ہیں۔ اسلام لانے میں آپ کا چوتھا نمبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی آپ کے نکاح میں ہے، اور تیسری آپ کی فضیلت یہ ہے، دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ حضرت عثمان کے 10 فضائل ہیں، چوتھی فضیلت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے، فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بچایا ساری زندگی، نہ میں نے زنا کیا نہ چوری کی، زمانہ جاہلیت میں بھی اور زمانہ اسلام کے اندر بھی۔ اور عثمان فرمایا اس وقت جب شراب عام تھی، گانا عام تھا عرب کے معاشرے میں، ساری زندگی پیدا ہونے کے بعد سے لے کر آخر دم تک عثمان نے گانا نہیں گایا۔ فرمایا حضرت عثمان کے اندر 7ویں خوبی یہ ہے کہ کبھی کسی برائی کی خواہش بھی نہیں کی۔ ایسے عظیم صحابی ہیں، عظمتوں کے مینار ہیں، اللہ کے نبی سے جس ہاتھ پہ بیعت کی تھی وہ دایاں ہاتھ کبھی شرمگاہ پہ غلط جگہ پہ استعمال نہیں کیا۔ حضرت عثمان وہ عظیم صحابی ہیں جس نے قرآن کے نسخے بنا کے ساری دنیا میں تقسیم فرما دی۔
امت کو ایک قرات پہ جمع فرمایا، 7 قراتوں میں قرآن پڑھا جاتا تھا۔ اس کو میں سادہ مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ ڈیرہ غازی خان میں بھی ایک سرائکی بولی بولی جاتی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی سرائکی ہے، رحیم یار خان میں بھی سرائکی ہے، خانیوال سائڈ پہ بھی سرائکی ہے، بھاولپور میں بھی سرائکی ہے، لیکن ہر سرائکی کا لہجہ اپنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن مجید عربی میں نازل ہوا، عربی میں جب قرآن نازل ہوا ہر قوم والے اپنے لہجے میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان جامع القرآن اس لیے ہیں کہ آپ نے امت کو قریش کے لہجے پہ، جس لہجے پہ اللہ نے قرآن نازل کیا تھا، امت کو اسی لہجے پہ عثمان نے جمع فرما دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اختلاف کا دروازہ بند کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی 10ویں خصوصیت یہ ہے، ہر جمعہ کو آپ غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے فضائل ہیں، اور صرف اسی پر بس نہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایسا ایثار ہے، ایسا جذبہ ہے، آپ نے 12 سال حکومت کی۔ کتنے؟ 12 سال آپ حکومت کرتے رہے۔ وہ اسلامی ریاست جو پیغمبر 9 لاکھ مربع میل پہ چھوڑ کے گئے تھے، حضرت ابوبکر نے جسے 11 لاکھ مربع میل پہ پہنچایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پہ پہنچایا۔ عثمان آرام سے نہیں بیٹھے، عثمان نے اسلامی ریاست کو، اسلامی خلافت کو، محمد کے جھنڈے کو 44 لاکھ مربع میل تک پھیلا دیا۔ یہ وہ عثمان ہے، عظیم صحابی رسول ہے۔ اللہ رب العزت نے 12 سال حکومت کرنے والا عثمان ساری زندگی بیت المال سے ایک پائی بھی بطور تنخواہ کے وصول نہیں کی۔ اللہ کی رضا کے لیے حضرت عثمان حکومت کرتے رہے، اور وظیفہ کے لحاظ سے ایک 4 آنے بھی یہ رقم وصول نہیں کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے طرز کے مطابق، ان کی ترتیب کے مطابق، ان کے وظیفے کے مطابق اگر یہ وظیفہ وصول کرتے تو اس صورت میں 60,000 درہم یہ رقم بنتی تھی، 60,000 درہم۔ اور آپ نے ذاتی مال، ذاتی عطیات، ذاتی جاگیر اللہ نے ایسی عطا فرمائی تھی، اپنے رشتہ داروں کو اس میں سے خرچ کرتے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے عثمان تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے، اگر محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی، ایک کے بعد ایک سب تجھے ہی نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، خوف خدا، محبت رسول میں اپنی مثال آپ تھے۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی محبت تھی۔ 2 رکعت میں، 1 رکعت میں آپ نے پورے قرآن مجید کو ختم نماز کے اندر فرمایا۔ حضرت تمیم داری، حضرت عثمان، یہ 2 صحابی ہیں جنہوں نے 2 رکعت میں پورا قرآن ختم فرمایا۔ اور تابعین میں سے نعمان بن ثابت، امام اعظم فی الفقہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، وہ عظیم تابعی ہیں، صحابہ کی زیارت کرنے والے ہیں، صحابہ سے نمازیں سیکھ کر امت تک نمازیں سکھانے والے یہ وہ ابو حنیفہ ہیں جنہوں نے نماز کس سے سیکھی ہے؟ صحابہ سے سیکھی ہے۔ اور کیسی سیکھی ہے؟ ابو حنیفہ بھی جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیا، ایسی سکون والی نماز پڑھتے تھے، نماز کے اندر ایسی لمبی قرات کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ